ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ سورہ حدید کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ حدید کے مقام نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مدنیہ ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ حدید نام رکھنے کی وجہ، عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات سورتوں کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے، ان سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس میں یہ مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء حسنی اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور تکبر و بخل کی مذمت بیان کی گئی۔ نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا، اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ عطا کر دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔